بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے لاٹھیوں اور گولیوں سے جو قتل ہوئے میرے یار، سب ان کی یاد میں دلوں کو برباد رکھا جائے گا، سب یاد رکھا جائے گا۔ تم سیاہیوں سے جھوٹ لکھو گے، ہمیں معلوم ہے ہو ہمارے خون سے ہی سچ ضرور لکھا جائے گا۔ موبائل، ٹیلی فون، انٹرنیٹ بھری دوپہر میں بند کر کے، سرد اندھیری رات میں پورے شہر کو نظر بند کر کے، ہتھوڑیاں لے کر دفتن میرے گھر میں گھس آنا، میرا سر بدن میری مختصر سی زندگی کو توڑ جانا، میرے لختے جگر کو بیچ چوراہے پر مار کر یوں بے انداز کھڑے ہو کر جھنڈ میں تمہارا مسکرانا، سب یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ دن میں میٹھی میٹھی باتیں کرنا، سامنے سے سب ٹھیک ہے ہر زبان میں تتلانا، رات ہوتی ہی حق مانگ رہے لوگوں پر لاٹیاں چلانا، گولیاں چلانا، ہم ہی پر حملہ اور ہم ہی کو حملہ اور بتانا، سب یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے تم نے وطن کو توڑنے کی سازشیں کی، اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے ہم نے اس وطن کو جوڑنے کی خواہشیں کی۔ جب کبھی ذکر آئے گا جہاں میں طور زندگی کا، ہمارا نام یاد رکھا جائے گا کہ کچھ لوگ تھے جن کے ارادے ٹوٹے نہیں تھے لوہے کے ہتھوڑیوں سے، کہ کچھ لوگ تھے جن کے ضمیر بھکے نہیں تھے اظہارداریوں کی کوڑیوں سے۔ بھلے بھول جائے پلک آنکھوں کو موننا، بھلے بھول جائے زمین اپنی دوری پہ گھومنا، ہمارے کٹے پروں کی پرواز کو، ہمارے پھٹے گلوں کی آواز کو یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ تم ہمیں قتل کر دو، ہم بن کے بھوت لکھیں گے تمہارے قتل کے سارے ثبوت لکھیں گے، تم عدالتوں سے بیٹھ کر چٹکلے لکھو، ہم دیواروں پر انصاف لکھیں گے، بہرے بھی سن لے اتنا زور سے بولیں گے، اندھے بھی پڑھ لے اتنا صاف لکھیں گے، تم زمین پر سن لکھو، آسماں پر انقلاب لکھا جائے گا، سب یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ اور جب یاد رکھا جائے گا تو پہلا سوال پوچھا جائے گا کہ شہداء چوک پر معصوم نہتے پاکستانیوں پر گولی کیوں چلائی، اور صرف یاد نہیں رکھا جائے گا بلکہ حساب لیا جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، اس ملک کا ایک دستور ہے، اور اس دستور، اس آئین 73 کے آئین کے مطابق حاکمیت اعلیٰ کا اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام۔ لیکن جب خود کو زمین پر خدا سمجھنے والے، خود کو طاقتور سمجھنے والے، عوام کے فیصلے کے برعکس بلکہ عوام کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، تو پھر 180 سیٹوں والوں کو ہرا کر 17 سیٹوں والوں کی حکومت بنتی ہے۔ اور جب ایسی ناجائز حکومت بنتی ہے تو پھر اسمبلیوں میں سیاست بکتی ہے، عدالتوں میں عدل بکتا ہے، تھانوں میں قانون بکتا ہے، محافظوں کے ہاتھوں اس ملک کا امن بکتا ہے، اور آخری ستون میڈیا کا سکرین بکتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ایک چیز جو پوری قوم ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، ہر جبر، ہر ظلم، بار بار ان کی سازشیں، ملک کو توڑنا، عوام کے اوپر ظلم کرنا، اغوا کرنا، لاپتہ کرنا، تشدد کرنا، آئین توڑنا، آئین کو پامال کرنا، سب کچھ یہ پاکستانی قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ لیکن کبھی انہوں نے نہیں سوچا تھا جو چیز بلوچستان اور سابقہ فاٹا والوں نے دیکھا تھا، وہ اسلام آباد کے شہروں پہ پاکستان کے ریڈ زون کے سامنے، ریڈ زون میں پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ اپنے لوگوں پر بھی گولیاں چلاتے ہیں۔ جو قوم کا ایک مان تھا کہ یہ سب کچھ کر سکتے، اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلا سکتے، وہ مان بھی ختم، وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ تو اس کے بعد میرے پاکستانیوں، جو چیز ہو گئی ہے تو اس کے بعد کیا نا امید ہو کے بیٹھ جانا ہے، یا یہ جب ایکسپوز ہو گئی تو اب اس ملک کو ایک مرتبہ ٹھیک ہونا ہے؟ کیونکہ اس کو ٹھیک تو ہونا ہی تھا، لیکن بنیاد غلط تھی، طریقہ غلط تھا، چہرے بے نقاب ہونے رہتے تھے، وہ سب کچھ ہو گیا۔ تو میرے پاکستانیوں، اب وہ ہونے جا رہا ہے، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ 3 چیزیں میں اپنی پاکستانی قوم کے سامنے آج کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے سب سے پہلے میں مخاطب ہوں۔
کہ جب وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا، وہ مان بھی نہیں رہا، تو اس کے بعد ہم نے کیا یہ جو قربانیاں دی تھی، جو جبر سہا تھا، جو ظلم سہا تھا، جو پاکستانی قوم پچھلے ریجیم چین آپریشن سے لے کے آج تک پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کے اہل خانہ، ان کے کارکنان، ان کی قیادت، خواتین، بچے، بزرگ جو امید کے ساتھ نکلتے ہیں، اور یہ اس امید کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، ہر جبر، ہر ظلم کرتے ہیں، سامنے سے گولیاں مارتے ہیں. تو کیا اس کے بعد ہم نے صرف اقتدار میں آنا ہے؟ کیا ہم نے حکومت بنانی ہے؟ کیا ہم نے صرف تمغے اور سندیں اور عہدے اور کرسیاں حاصل کرنی ہیں؟ تو میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان، خاص کر نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ہم نے صرف حکومت میں نہیں آنا. یہ کرسیوں کے لیے، یہ تمغوں کے لیے، یہ عہدوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہو رہی. یہ پاکستان کو بدلنا ہے. ہم نے، اور آپ کا لیڈر جو قربانی دے رہا ہے، وہ ایک ایسے پاکستان کا خواب ہے جہاں پہ آئین پامال نہ ہو، جہاں پہ پارلیمنٹ یرغمال نہ ہو، جہاں پہ کسی جنرل کا بھی قانون توڑنا مجال نہ ہو. ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں پہ جس کا جو کام ہے، جو آئین پاکستان میں درج ہے، وہ کرے گا. پارلیمنٹ یرغمال نہیں ہوگا، قانون سازی ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگی، میڈیا آزاد ہوگا، سب کو حقیقی آزادی حاصل ہوگی، اور چوکیدار کا کام چوکیداری کرنا ہوگا. ایسے پاکستان کی جدوجہد کرنی ہے. مشکل ضرور ہے، لیکن جس حد تک پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد اس کو ٹھیک ہونا ہی ہے. نمبر 2، میں پاکستانی قوم سے، اپنے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے بہت قربانیاں دی. آپ نے جس طرح کے ہزاروں نشان عمران خان کی یاد رکھے، جس طرح عمران خان کے نام پہ اور تصویر پہ پابندی لگی، اب ایک رشتہ بن گیا ہے. پہلے بحث ہوتی تھی مائنس عمران خان، پارٹی کو توڑنا، ان سب چیزوں کی. کوئی شخصیت آیا، کوئی گیا، کوئی کسی نے پارٹی جوائن کی، کسی نے چھوڑ دی. اب یہ بیچ میں کوئی نہیں ہے. پاکستانی قوم اور عمران خان کا ایک مضبوط رشتہ بن گیا ہے، اور رشتہ وہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہے. لیکن میرے پاکستان میں جدوجہد آپ نے جاری رکھنی ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس ملک میں کرایہ دار نہیں، اس کے مالک ہے، اور آپ ہی اس کے بقا کے حتمی ضامن ہے. یہ ملک آپ کا ہے، یہ گھر آپ کا ہے. یہاں پہ آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں گے. کوئی فرد واحد یا کوئی بیرونی طاقتیں پاکستان کے فیصلے نہیں کریں گے. یہ حق آپ نے ان سے چھینا ہے. تیسری چیز، سوشل میڈیا والے آئین کا ہر آرٹیکل لے کے آتے ہیں، اور جو یہ خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، وہ توڑتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ آپ تو جاری رکھیں گے، لیکن میں اپنے آئس سے فوریت کو کہتا ہوں کہ جب بھی آج سے آپ کے اسٹڈی سرکلز ہو، جب بھی آپ گفتگو کرے، جب بھی آپ کنونشن کرے، تو آئین پاکستان 73 کا آئین ملٹری آئین کی بات نہیں کر رہا جس طرح کے لوگوں کو اغوا کر کے ترامیم کی گئی. آپ نے آئینی حقوق اپنے سمجھنے ہیں، پھر ان طاقتور جو خود کو سمجھتے ہیں ان سے سوال کرنے ہیں، اپنا نشانہ سیدھا رکھنا ہے، ان سے سوال پوچھنے ہیں. اور نہ صرف آپ نے اسٹڈی سرکل میں یہ کرنا ہے، بلکہ میں یوتھ اور ایسیپ کو میں نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ اگلے سال سے جو بھی آپ کے کیبنٹ ممبر بنے گا، اس کو آئین پاکستان حرف بحرف اس کو یاد ہو، اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہو، تاکہ وہ بہتر انداز میں نمائندگی کر سکے. اور اس کے ساتھ ہی تمام تعلیمی اداروں میں جا کر آپ آئین پاکستان، اپنے حقوق اور اصل مقصد کی طرف، اور پاکستان کے اصل مسائل اور جو خواب ہم لے کے آئے ہیں کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، حقیقی آزادی کیا ہے، وہ حقیقی آزادی لوگوں کو سمجھائے، آئین پاکستان سمجھائے. اس کے ساتھ آپ وہ بھی کریں، اور جو اگلا کیبنٹ آپ کا بنے گا ان کے اوپر انشاءاللہ ہم یہ لازم کریں گے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح اپنی جدوجہد جاری رکھے. پاکستان زندہ باد.